الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دل کی محبت سے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتاب فطرت کے سربرق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سربرق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے تبرکاً قرآن مقدس کی کچھ آیات مبارکہ پڑھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدسہ پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمان مقدسہ کا صحیح مطلب اور مفہوم سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل جانبین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، وگرنہ اگر ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے یا الیاذ باللہ کسی غیر مسلم کے چکر میں آ جاتے اور ایمان کی توفیق سے محروم ہو جاتے تو یہ بڑی بدبختی تھی۔ اصل میں پہلے یہ بات کہنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی کہ کوئی مسلمان ہو کر غیر مسلم بن جائے یا اپنا مذہب چھوڑ دے تو یہ سننا بھی بڑی بات ہوتی تھی۔ لیکن آج کل کے جو حالات ہیں تو ان حالات میں سمجھ رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں مذہب تبدیل کرنا، اپنے مذہب سے پھر جانا کوئی بڑی بات نہیں لگتی، کیونکہ حالات ایسے ہیں، ہماری دین سے دوری اتنی ہے تو اس وجہ سے اس کو ایک عام اور معمولی سی بات سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ بالخیر بھی ہمارا فرمائے ایمان کے ساتھ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اور دوسرا بڑا احسان، دیکھو احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہیں کہ جنہیں ہم گن سکیں یہ ہمارے بس میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان بہت بڑے ہیں کہ جنہیں ہم گن نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی نہ دیا کہ یہ احسانات تم گنو، کہ کتنی تعداد پر تم پر احسانات کیے۔ اگر ان کا گننا بھی شریعت میں ہوتا اور ہمیں حکم ہوتا تو ہم گن نہیں پاتے، ہمارا سارا دن بلکہ ہماری پوری زندگی گزر جاتی، تو اتنے احسانات ہیں۔ لیکن کبھی کسی احسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں آنکھ دی اور یہ تم پر بہت بڑا احسان کیا، اگر آنکھ نہ ہوتی، نابینا ہوتے تو کیا کرتے؟ تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں جتلایا۔ نہ کبھی یہ کہا کہ تمہیں دماغ جیسی قیمتی چیز دی یا دل جیسی قیمتی چیز دی، تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے اور تمہیں صحت مند جسم عطا کیا، یہ تم پر بڑا احسان کیا، یا تمہیں مال و دولت عطا فرمائی، یہ تم پر بڑا احسان کیا؟ نہیں، کبھی بھی کسی احسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے اور یہ یعنی میں خود تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا احسان ہے، نہیں۔ لیکن ایک احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیا اور وہ احسان جتلایا۔ لقد من اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے اس بعث فیہم رسولا، کہ رسول بھیج کر، رسول تو یہاں پر رسول سے مراد عظیم الشان رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ احسان خود جتلایا کہ میں نے تم پر احسان تو بہت کیے لیکن کبھی احسان جتلایا نہیں، لیکن یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ میں خود جتلا رہا ہوں کہ ہاں واقعی میں نے تم پر یہ بہت بڑا احسان کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کا آنا یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر، اور یہ بڑا احسان کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان۔ تو جب کوئی احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اور وہ جتلائے بھی صحیح، تو لازمی اس کے کچھ حقوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتے ہیں، ان کے کچھ حقوق بھی رکھتے ہیں۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق بھی ہم پر عائد ہوتے ہیں، بہت سارے حقوق بھی ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ لیکن اب سارے حقوق ہر آدمی پڑھے اور سمجھے، اس پر عمل کرتا جائے تو بہت مشکل ہے۔ یعنی حقوق اتنے ہیں کہ سارے کے سارے حقوق کما حق ہم ادا کریں یہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو علماء کرام نے انسانوں کی طاقت کے مطابق کیا کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو 4 حقوق میں بند کر دی کہ یہ 4 حقوق ہیں، اگر ان پر عمل کرتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جو اصل حق ہے وہ تو کبھی تم ادا نہیں کر سکتے، اصل شکر گزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ 4 حقوق پر عمل کرو تو نہ ہونے سے ہونا اچھا، تو پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ شکر گزاری کا ایسے سمجھے کہ کچھ تھوڑا سا حصہ آپ نے ادا کر دیا۔ تو 4 حقوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر لازم ہیں۔ تو ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، عزت، ادب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ ادب کا مستحق ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد جن کا سب سے زیادہ ادب کیا جائے اور سب سے زیادہ توقیر کی جائے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، ادب، عزت کی جائے بے حد، حد سے زیادہ۔ تو یہ عزت کیسے ہوگی؟ زبانی کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر کیسے؟ کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث آ جائے، آپ کے سامنے وہ بات جیسے ہی آ جائے تو آپ بالکل ادب اور احترام سے بیٹھ جائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ادب ہے، توقیر اور عزت ہے۔ اور یہی اس پر کچھ مثالیں بھی ہیں کہ جیسے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے تھے تو وہاں پر دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا مجموعہ ایسے بیٹھا ہوتا تھا کہ ان کے سر پر جیسے پنچھی بیٹھے ہوں، طیور، پنچھی بیٹھے ہوں۔ تو جیسے پنچھی بیٹھا ہوتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ اگر میں ہلوں گا تو اڑ جائے گا، تو ایسے یعنی با ادب ہو کر بیٹھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو یہ تو سامنے کا ادب تھا، لیکن بعد میں جو ہم محدثین کرام رحمہم اللہ ہے تو ان کے ادب کی مثال بھی بہت ہی اعلیٰ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے
کہ ان کی باندی مقرر ہوتی تھی کہ اگر کوئی بندہ آتا تو وہ اس سے پوچھ کر آتی تھی کہ آپ کس وجہ سے میرے پاس آئے ہو، تو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا یا کوئی اور حاجت ہوتی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس چلے جاتے تھے۔ لیکن جب کوئی یہ بندہ کہتا کہ میں حدیث سننے کے لیے آیا ہوں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھتے، نہاتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے اور چکا پہنتے اور یوں ادب اور احترام سے باہر جاتے تھے، ادب اور احترام سے باہر جاتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ادب تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت سعید بن المسیب تو بیماری کی حالت میں ہیں، اٹھ نہیں سکتے، بالکل بیمار ہیں سخت۔ تو ایک بندہ آتا ہے کہ حضور ہمیں کوئی حدیث سناتا، اب اٹھ نہیں سکتے۔ ساتھیوں کو کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ کہا کہ حضرت آپ تو بیمار ہیں، آپ کیسے اٹھیں گے؟ اگر اٹھتے ہیں تو آپ کی تکلیف کی شدت بڑھ جائے گی۔ تو کہا کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس طرح کبھی نہیں سنا سکتے۔ تو ساتھیوں نے اٹھا کر بٹھایا۔ حضرت سعید بن المسیب نے حدیث پڑھی، حدیث پڑھ کر پھر جب لیٹ گئے تو کلمہ پڑھا اور روح برباد ہو گئی۔ تو یہ کمال ادب تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اگر رستے میں جاتے، کوئی بندہ ان سے حدیث پوچھتا تو رستے میں کسی کو حدیث نہیں بتاتے کہ یہ حدیث یہ ادب کے خلاف ہے کہ میں رستے میں آپ کو حدیث سناؤں۔ حدیث تو بیٹھ کر بالکل وقار کے ساتھ اور ادب کے ساتھ پڑھی جاتی۔ یہ کیا تھا؟ ان کا ادب تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جب بھی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت مغموم ہو جاتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے تو میری حالت دیکھی ہے، لیکن میں نے جو اپنے اساتذہ کی حالت دیکھی ہے کہ وہ جب حدیث پڑھتے تھے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پڑھتے تھے تو ہنستے تھے ویسے عام حالات میں، لیکن حدیث پڑھتے پڑھتے اتنا روتے تھے کہ ہم حیران ہو جاتے۔ اور اسی طرح ہمارے کافی اساتذہ پڑھتے پڑھتے روتے جاتے۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلا ادب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہر چیز سے زیادہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ہر چیز سے زیادہ ہو۔ دوسرا حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہر چیز سے زیادہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنی جان سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ درود شریف کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے۔ اور اسی سے انسان کا ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو ایسے سمجھو کچھ بھی نہیں اور ایمان بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تب تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک مجھ سے تم اتنی محبت کرو کہ اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور اپنے تمام یعنی تمام انسانوں سے، تمام چیزوں سے زیادہ جو ہے مجھ سے محبت کرو، تب تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ اور یہی محبت ہی اصل ایمان کا معیار ہے۔ اگر کسی سے محبت نہیں ہوگی تو ہم اس کے افعال اور اس کے طریقہ کار کو کیسے اپنائیں گے؟ تو عشق کی اصل جو ابتدا ہوتی ہے وہ محبت ہوگی۔ اصل عشق ہوتا ہی یہی ہے کہ بندہ جو ہے اس سے محبت کرے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے۔ اصل عشق تو یہ ہے۔ باقی یہ جو دنیا کا عشق ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ عشق تھوڑی ہے، یہ تو ایک فتنہ اور فساد ہے، یہ تو ایک خرابی ہے۔ اگر مرد جو خواہش رکھتا ہے یا عورت خواہش رکھتی ہے، وہ خواہش پوری ہو جائے تو دونوں کو ایک دوسرے کا چہرہ ہی پسند نہیں آتا، تو یہ عشق اور محبت ہوگی۔ اصل عشق اور محبت وہ ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے۔
اصل عشق وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا عشق ایسا ہی ہوتا تھا۔ ایک صحابی آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں جب بھی آپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، میں فوراً گھر سے نکل کر آپ کے حضور حاضر ہوتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے یا رسول اللہ، لیکن جب میں مر جاؤں گا اور قیامت اور جنت میں اگر ہم جاتے ہیں تو آپ کا درجہ تو انبیاء کرام کے درجے کے ساتھ ہوگا، تو وہاں پر میں کہاں پہنچ پاؤں گا، وہاں پر آپ کا دیدار مجھے کیسے نصیب ہوگا؟ مطلب اس کے کہنے کا یہ تھا کہ جنت میں جہاں پر آپ کا دیدار نہ ہو تو مجھے سکون کیسے ملے گا، راحت کیسے ملے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے ساتھ جمع فرمائے، اس کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ تو المرء مع من احب، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے پتا چلا، اس کے بعد جو ہمیں خوشی ہوئی وہ خوشی ایسی تھی کہ ہمیں کبھی زندگی میں ایسی خوشی نصیب نہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے اور بنیادی چیز یہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ پیغمبر آپ امت کو کہہ دیں کہ اگر آپ کو اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنی عورتیں اور اپنا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت کہ جس کے نقصان ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ جگہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، کہ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو اللہ کے حکم کا، یعنی اللہ کے عذاب، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالی فاسقین کو کبھی ہدایت عطا نہیں فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یعنی اصل چیز حضور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ڈائریکٹ آ جائے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب تب بنو گے جب اللہ سے محبت کرو گے، اور اللہ سے محبت تب ہوگی جب تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوسرا حق یہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر چیز آ گئی کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے کہ آپ ان سے بھی محبت کرو، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یعنی ہر وہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اگر ان سے آپ کی محبت نہیں تو سمجھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے، اور تیسرا حق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اتباع، تابعداری ہر معاملے میں، ہر چیز میں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق ہے۔ اور یہی کامل درجے کی اتباع صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کر کے دکھایا۔ ایک صحابی ہیں، ان کی والدہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے واقعی کلمہ پڑھا ہے تو میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، ایسے ہی مر جاؤں، نہیں میں گھر میں کسی چھت کے نیچے بیٹھوں گی، دھوپ میں بیٹھوں گی اور یہیں پر تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی، لیکن میں جب تک تم واپس اپنے دین پر نہیں آتے تب تک میں اپنی حالت یہی کروں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، کہا کہ یعنی ایک قسم کا امتحان تھا کہ ایک طرف تمہاری والدہ ہے
اور ایک طرف یہ دین ہے۔ اب بتاؤ، وہ بھی بڑی بات ہے کہ تمہاری والدہ ہے اور ہر جگہ یہی بات یعنی لوگوں میں گھوم رہی ہے کہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرے گا یا دین کو اپنائے گا، آخر تم کیا کرو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ دین کے معاملے میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ دین کے معاملے میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو ایک ماں ہے، ہزاروں مائیں میری اس دین پر قربان۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اعلیٰ درجے کی کر کے دکھائی۔ ایک صحابی ہیں کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو کبھی ساری زندگی کبھی وہیں سے بال نہیں کٹوائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اب یہ بال کیسے کٹوں؟ تو یہ کیا تھی؟ یہ اتباع اور محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اور گزشتہ جمعے کو جو واقعات بتائے تھے کہ جیسے کہ صحابی کا لقمہ گر جاتا ہے تو دوسرا صحابی کہتا ہے کہ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یہ آپ لقمہ اٹھا کر کھاتے ہو، یہاں پر سردار بیٹھے ہیں، یہ کیا سمجھیں گے؟ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں۔ تو یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے کہ اتباع کامل درجے کی ہو۔ اور صحابہ کرام آپ سوچیں گے تو یہ صحابہ کرام تھے، ان سے اتباع ہوئی، ہم سے کہاں ہوگی؟ نہیں بھائی، بعد میں بھی ہمارے اکابرین کی تاریخ کو آپ پڑھیں، آپ کو باقاعدہ مل جائے گی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جب وارنٹ جاری ہوا کہ ان کو گرفتار کیا جائے تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی مبانی دارالعلوم دیوبند وہ روپوش ہو گئے۔ جب روپوش ہو گئے 3 دن کے بعد پھر نظر آنے لگے، 3 دن کے بعد نظر آنے لگے۔ حضرت ابھی تک تو کوئی معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا، آپ 3 دن روپوش ہو گئے اور نکل آئے، کہنے لگے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ذخیرہ احادیث میں غور کیا، جو جو میرے ذہن میں تھی، میرے علم میں تھی، کہیں پر مجھے یہ نہیں ملا کہ غار ثور میں 3 دن روپوش ہونے کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روپوش ہوئے ہوں، تو مجھے کہیں نہیں ملا۔ تو میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ اب چاہے پھانسی آ جائے، مجھے گرفتار کر دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے واقعات پڑھیں، مالٹا کی اسیری میں جیل میں ہیں لیکن وہاں پر بھی قرآن و حدیث کا درس جاری رکھا، قرآن و حدیث کا درس جاری رکھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پڑھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک دروازے پر جا کر لوگوں کو دین پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اب بھی ہو سکتی ہے، لیکن دل میں کیا ہو؟ وہ جو دوسرا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ تیسرا حق تھا۔ اور چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود پڑھا جائے۔ یہ ایسا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کبھی کسی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ میرے بندو تم نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو تم زکوٰۃ دو، میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں، تم روزہ رکھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، ایسے کبھی نہیں فرمایا۔ بس جب درود کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی درود پڑھو، تم بھی صلاۃ و سلام۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت میں اللہ تبارک و تعالی شریک ہے۔
ہاں فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود پڑھنا یعنی رحمتوں کا نزول ہونا، رحمتوں کا نازل ہونا، یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ہمارا درود پڑھنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرض کرنا کہ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل ہو۔ تو یہ عبادت ہے جس عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود شریک۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر وقت صبح کے وقت بھی 70,000 فرشتے وہ جو ہے درود پڑھتے ہیں، اور 70,000 فرشتے پھر جب ان کی باری ختم ہوتی ہے تو روتے ہوئے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اب ہمیں یہ جو عبادت کا موقع ملا تھا درود کا، اب ہمیں کبھی تا قیامت یہ موقع نہیں ملے گا، اب دوسروں کی باری ہے، اس کے بعد تیسروں کی باری۔ 70,000 فرشتے روز درود پڑھتے ہیں۔ ترکی کے خلافت عثمانیہ کے بارے میں پڑھیں تو یہ ترک جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے اور سنتوں پر عمل کرنے میں ہم سے بہت زیادہ تھے۔ تو ان کا جو استنبول خلافت کی جو جگہ تھی استنبول میں، تو وہاں پر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے نمائندے مقرر ہوتے تھے حکومت کی طرف سے، جو یعنی ہر وقت ایسا ہوتا تھا کہ ایک نمائندہ ایک جماعت جاتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کے سامنے درود شریف پڑھتے، وہ جماعت واپس آتی، پھر دوسری جماعت جاتی، پھر تیسری جماعت جاتی۔ اتنا اہتمام ہوتا، اتنا اہتمام ہوتا۔ اور یہ درود ایسی عبادت ہے کہ جس میں ایسے نہیں ہے کہ ہمارے درود پڑھنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ ہو، بلکہ ان کی ذات تو کامل اور اکمل۔ یہ درود شریف کی ایسی عبادت ہے کہ جس کے پڑھنے سے ہمیں بذات خود ہمیں فائدہ ہو۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور وہ جو روایت مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر پیر رکھا آمین پڑھا، دوسری مرتبہ آمین پڑھا، تیسری مرتبہ آمین پڑھا، جب اس کی تشریح کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ آمین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جبریل امین نے کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور دوسرا یہ کہ درود شریف جو لکھا جاتا ہے کہ لکھنے میں کچھ بندے صاد لکھتے ہیں، کچھ صاد لام عین میم لکھتے ہیں، تو یہ درود شریف کا حق ادا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک بخل۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ درود شریف جو بندہ لکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف کہ درود شریف جو بندہ لکھتا ہے تو جب تک وہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اعمال نامے میں ثواب لکھتا جاتا ہے، جتنے لوگ پڑھتے جائیں گے اس کو ثواب ملتا جائے۔ اور یہ درود شریف پریشانیوں کی دوا ہے، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، بیماریوں کا علاج ہے۔ اس درود شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کمالات رکھے ہیں۔ تو یہ 4 حق میں سے بڑا جو حق ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود شریف پڑھا جائے، بار بار۔ اور جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر وہ روزے اطہر کے سامنے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نفس نفیس سنتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ دور سے درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف پڑھنے کی صورت میں ایک فرشتوں کی جماعت مقرر ہے، وہ درود شریف لے کر، وہ تحفہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں بندے نے، فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود شریف پڑھا۔ اور یاد رکھو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ہدیہ اور تحفہ لے آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں کرتے کہ اسے بدلے میں کچھ نہ دے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بدلے میں، اس ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دے دیتے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر با وفا ہے کہ اگر آپ درود پڑھتے ہو اور یہ ہدیہ فرشتہ پیش کرے گا تو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو ہدیہ واپس کریں گے۔
دعا کی صورت میں کہ یا اللہ کہ اس بندے کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دے، یہ جس مصیبت میں مبتلا ہے وہ مصیبت دور فرما دے، جس بیماری میں مبتلا ہے اس کی وہ بیماری ختم فرما دے۔ تو اگر آپ درود پڑھتے ہو تو آپ یقین رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب یہ ہدیہ پہنچے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ہدیہ وہ دیں گے، دعا موصول۔ تو اس وجہ سے یہ 4 حقوق ہیں کہ پہلے سب سے پہلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، عزت، ادب سب سے زیادہ ہو، اور دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہو۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں اتباع کی جائے، اور چوتھا ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود شریف پڑھا جائے۔ یہ چاروں حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔